آدم صفی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے۔ جب یہ صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے ادھر سے محمد تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ اللہ حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ وہ کان ہیں جو دور سے بھی سنتے تھے اور سامنے سے بھی سنتے تھے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ آپ کیا گفتگو کر رہے تھے، کیا فرما رہے تھے، کیا آپس میں کہہ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا آقا ہم تو یہ کہہ رہے تھے آدم صفی اللہ تھے، سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، ابراہیم میرے نبی نے فرمایا حق فرمایا، میرے نبی نے فرمایا حق فرمایا، آدم صفی اللہ تھے اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن خبردار اے میرے صحابہ یہ تو جان لو میں کون ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بھی تو کہو میں کون ہوں۔ آقا کون ہوں؟ نبی اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں، کہا میں تو خدا کا حبیب ہوں۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک نے حبیب محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، دارالقوم غوثیہ قادریہ۔ اے میرے نبی میرے آقا میرے مصطفیٰ، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے نبی اتنا عطا کر دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ جب اللہ خود فرماتا ہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے تو پتہ چلا یہ کتنا بڑا مقام ہوگا، یہ کتنی بڑی شان ہوگی، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ نبی کا فرمانا تھا، اللہ نے فرمایا میرے نبی زبان آپ کی لیکن کلام میرا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان آپ کی لیکن کلام میرا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے نبی کلام آپ کا ہوگا، یہ آپ کا نہیں بلکہ وحی خدا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام دے کیا ہے۔ علی المرتضیٰ سے کہہ رہے ہیں اے علی آج کی رات میرے بستر میں سو جانا۔ کفاروں نے ارادہ کر لیا تھا مصطفیٰ کو قتل کرنے کا، مصطفیٰ کو مارنے کا علیہ باللہ، لیکن علی سے کہنے لگے علی آج میرے بستر نازنین پہ سونا ہے لیکن کل مدینہ پہنچنا، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے علی المرتضیٰ سوتے تھے، کہتے تھے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں کبھی سوتا نہیں تھا۔ اے علی کیوں؟ فرماتے تھے پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب دروازہ پہ کھٹکھٹائے گا، مجھے موت کا غم ہوتا تھا، موت کی یہ یاد ہوتی تھی، میں سو نہیں پاتا تھا۔ میں کہتا تھا اگر موت آئی، اگر میں سو کے ہوا ہوتا، اگر میں سو رہا ہوتا تو میں کیسے چلا جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے جس رات میرے علی المرتضیٰ سے کہا اے علی آج تجھے میرے بستر میں سونا پڑے گا، لیکن جس رات علی کو زیادہ خطرہ تھا، سبحان اللہ، جس رات علی کو زیادہ خطرہ تھا مرنے سے، اسی رات میرے علی آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اسی رات میرے علی آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن آقا علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا اے علی آج تو زیادہ مرنے کا ڈر تھا، آج کیوں نہیں ڈرے؟ آج تو کفار باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، آج تو مرنے کا زیادہ خطرہ تھا، لیکن آج ہی رات آپ نے کیوں آرام فرمایا؟ فرمایا علی نے کیوں نہ کرتا، کیوں نہ کرتا؟ میرے نبی نے فرمایا علی آج رات میرے بستر میں سونا، کل تم بھی مدینہ پہنچ جانا۔
فرمایا ہے، میں نے نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے میرے مصطفیٰ زبان آپ کی ہوگی لیکن یہ کلام خدا کا ہوگا۔ جو ہی نبی اندر سے تشریف لے آئے، سارے مشرکین مکہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیا، میرے نبی نے ہاتھ میں مٹی لے لی، سبحان اللہ، ہاتھ دست پاک میں مٹی لے لی اور ان کافروں کے سر پہ ڈال دی۔ اللہ فرمانے لگا، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے نبی جب آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے اِذْ رَمَيْتَ بلکہ جب آپ نے پھینکی، یہ آپ کا پھینکنا نہیں ہے، یہ پھینکنا خدا کا ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں سے بھی مصطفیٰ کی شان کا آپ کو پتہ چلنا چاہیے، مقام کا پتہ چلنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ، جب قیامت برپا ہوگی، کیا ہوگی؟ قیامت برپا ہوگی تو آفتاب گناہگاروں کے سروں کے نزدیک ہوگی۔ کہاں پہ؟ سروں کے نزدیک ہوگی۔ آج یہ آفتاب کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے، لیکن پسینہ پھوٹ رہا ہے۔ لیکن جب یہی آفتاب انسان کے سروں کے قریب ہوگی، بلکہ سروں پہ ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی اور نیچے سے بھی گرمی ہوگی، اوپر سے بھی گرمی ہوگی، تو جائے گا کہاں؟ تو جائے گا کہاں؟ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لوگوں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، تو جس کو آپ نے دنیا میں چھوڑا ہے وہی آپ کے کام آنے والے ہیں، وہی آپ کے کھانے والے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے نا عبد المبین صاحب، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں غیروں کا طریقہ چھوڑ دو، بس مصطفیٰ کا طریقہ لے لو، اسی میں کامیابی ہے۔ جب آقا دیکھیں گے تو یہ لوگ سب جائیں گے حضرت آدم کے پاس، اے آدم ہمیں اس گرمی سے بچا، اے آدم ہمیں اس گرمی سے بچا۔ آج کوئی بچانے والا نہیں، لیکن آدم بھی کہے گا آج کے دن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، چلے جاؤ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جاتے جاتے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب آقا کے پاس جائیں گے آقا یہ نہیں فرمائے گا میں کیا کروں، لیکن نہیں، میرے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آج رب نے مجھے اسی لیے پیدا فرمایا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اسی قیامت کے دن جب کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک ہی ذات ہوگی جو اس دن بھی سجدہ ریز ہوگی، اللہ اکبر، وہ شب مصطفیٰ ہوگا۔ رب فرمائے گا اے میرے نبی اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجئے، اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے۔ آقا فرمائے گا میرے ربا میں سر مبارک تو اٹھاؤں گا، لیکن میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ دیکھو جن کے پاس، جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے چلو۔ اللہ مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ لو اپنے آپ کو، کامیابی مل جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے میرے عزیزو
جو تم پیسہ خرچ کرتے ہو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں برکت آ جاتی ہے۔ آج دارالعلوم آپ کو پکار رہا ہے، میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ قیامت کے دن جب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، یہ جو آپ نے ابھی ان کے سروں پہ دستار دیکھی ہیں، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قاری قرآن پڑھ تو قرآن پڑھتا جا، تو قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، یہاں تک کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا تو اللہ پاک اس کو اتنے درجے بلند فرمائے گا۔ جب اللہ پاک ان سے فرمائے گا جا تو جنتی ہے جنت میں چلا جا، یہ کہے گا مالک میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پتہ کیوں نہیں جائے گا؟ جب تک میرے ساتھ یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس مالدار نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، کیسے؟ کہے گا مولا اگر یہ اپنے مال کو زکوٰۃ نہ دیتا، اگر یہ مال آپ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تو میں حافظ قرآن کیسے بنتا؟ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا باپ دنیا میں غریب تھا، محتاج تھا، اس کو مجھے پڑھانے کی سکت نہیں تھی، لیکن مولا اس مالدار نے مال دے دیا، اس مالدار نے آپ کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ میرے مالک میں جنت کو کیا کروں جب تک یہ مالدار میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہو مالدار ہو، مبارک ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں۔ اللہ پاک آپ کی مال کو قربان، آپ کے مال کو قربان کرے۔ آؤ اس مال کو اللہ کے راستے میں قربان فرما دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کر ڈالو۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، اس نے شکر بیچنا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا۔ اس کو اپنے یار آئے، مریدین آئے، کہا کہ حضرت آپ نے تو شکر بانٹ دیا، اس کے بدلے پیسے ہی بانٹ دیتے، سبحان اللہ۔ پیسے ہی بانٹ دیتے اچھا ہوتا۔ کہا کہ پیسے ہی بانٹ دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا اپنی محبوب چیز، مجھے شکر ہی زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اسی کو بانٹ دیا۔ یہ دیکھو صحابہ کیا کر رہے تھے، پریکٹیکلی اس کا جامہ لگا رہے تھے، پریکٹیکلی اس کو اپنا رہے تھے، پریکٹیکلی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو بلائے گا، رب فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا سبحان اللہ۔ اور جن سے میں راضی ہو گیا؟ قیامت کے دن جب ان کو بلایا جائے گا رب فرمائے گا آ جاؤ، آج میرے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ آج میرے اعلیٰ بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج گسیو میانے نیکوکار بدن مز کیا؟ یہاں سے آ رہا ہے میں کیا کروں؟ آج گسیو بندن من شامل، دبنی رب کائنات یمن کری شامل، پروردگار یمن کری شامل، دبی یہ تو یاد کہ اے منو بندو آج گسیو تد جنت مز داخل جو جنت میں نے آپ کے لیے سجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قربان سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ فرما ولمن مؤمنا مدلک قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ رب فرمان یم مومن گئی تمئی، یم تقوی وار گئی تمئی، یم پرہیزگار گئی تمئی، یم نمازن منز کی کھوچن خدایس، جن کو نمازوں میں بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو
فضول کلام نہیں کرتے. اور جب یہ اپنے مال کی زکات دینے کا موقع آتا ہے یم چھن پات روزر کے یم چھ پنن مالس دیوان زکات. اور یہ کے رب فرماون یم چھ پنن شرم گہن حفاظت کرن وول. میرے نبی نے فرمایا آپ دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. آقا سے عرض کی گئی آقا یہ دو چیزیں کون سی ہے؟ کہا ایک تو کیا ہے زبان دوسری شرمگاہ ہے. اور چلو ان دونوں کی حفاظت کر لو ان دونوں کو محفوظ کر لو ان دونوں کو بچاؤ. قیامت کے دن میرا نبی آپ کو جنت کی ضمانت عطا کرے گا. اے میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں جب ان کو رب قیامت کے دن بلائے گا کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دنیا میں راضی کیا؟ سبحان اللہ. کہاں گئے وہ لوگ جو صبح بیدار تو ہوتے تھے اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے کہے یہ تہجد گزار ہے, اس لیے نہیں لوگ مجھے کہے یہ حافظ قرآن ہے, اس لیے نہیں لوگ مجھے کہے یہ عالم دین ہے, نہیں اس لیے کہ رب مجھے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بتاؤ کس لیے قرآن پڑھا؟ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے. رب فرمائے گا نہیں جھوٹ بول رہا ہے تجھے تو واہ واہ چاہیے تھی, نعرے تکبیر اور نعرے رسالت چاہیے تھی, لوگوں کی واہ واہ چاہیے تھی. جو تجھ نے کی کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. اب یہاں تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو رضا اللہ کی رکھو, نیت صحیح رکھو, دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے. بے شک. دنیا کے لیے نہیں. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دنیا میں آخرت کی فکر کی, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے دنیا میں آخرت کی فکر کی آقا اس کو ملے گا کیا؟ رب میرے آقا نے فرمایا آخرت یاد کرنے سے ایک تو اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخرت یاد کرنے سے دونوں چیزیں مل جاتی ہے. لیکن جس نے دنیا میں دنیا کی فکر کی ہے, دنیا کمانے کی فکر کی ہے, دنیا کے لیے علم حاصل کیا ہے, اس کو اللہ اس غم کی وادی میں ڈال دیتا ہے. جب تک وہ اسی غم کی وادی میں ہلاک نہیں ہوتا تب تک وہ اس غم کی وادی سے نہیں ابھر آئے. سبحان اللہ. تو دنیا میں کس کی فکر کرو؟ اللہ کی. آخرت کی فکر کرو. دنیا میں دونوں چیزیں ملے گی, آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی. لیکن جب تم آخرت کو یاد کرو گے, لیکن اگر آخرت ہی دنیا ہی آپ نے یاد کی تو پھر دنیا بھی برباد, اللہ بچائے, آخرت بھی برباد. تو حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے حفظ کس لیے